بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک روسی تاجر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے انگلش جاننے والی ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو بطور مترجم میرے ساتھ عرب ممالک جا سکیں۔ ہم وہاں سے الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتے ہیں تاکہ روس لا کر فروخت کریں۔ جلد ہی بہت سی لڑکیوں نے درخواستیں جمع کروا دی۔ اس نے ان کے انٹرویو کے لیے متعدد نہایت خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کیا اور انہیں لے کر ایک خلیجی ملک میں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے انہیں ایک بنگلے میں ٹھہرا دیا اور ان سے کہا، میں تو جسم و جنس کا بیوپاری ہوں۔ میرا مقصد یہاں کسی الیکٹرانک سامان کی خرید و فروخت نہیں بلکہ جسم کی خرید و فروخت کا ہے۔ یہ امیر ملک ہے، تمہارا سراپا خوبصورت ہے، تمہارے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، تم پر ہن برسے گا، بس ہمیں پیسہ چاہیے۔ مگر ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ تو نہ تھا۔ ایک لڑکی نے احتجاج کیا، اس نے لڑکی کو ڈانٹ دیا۔ اس عیسائی لڑکی کے علاوہ ہر لڑکی نے رفتہ رفتہ ہتھیار ڈال دیے اور بدکاری پر آمادہ ہو گئی۔ جہاں تک اس عیسائی لڑکی کا تعلق ہے جس کا قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس نے نہایت حقارت کے ساتھ اس کی تمام تر ترکیبات کو ٹھکرا دیا اور کہا، میں اپنی عزت کو کسی قیمت پر نیلام نہیں کروں گی، مجھے فوراً میرے وطن واپس بھجوا دو۔ اس نام نہاد تاجر نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تم پگلی ہو، تمہیں بالآخر میری بات ماننی پڑے گی۔ واپسی کی بات بھول جاؤ، تمہارا ٹکٹ اور پاسپورٹ میرے پاس ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تاجر نے لڑکی کو تنگ کرنا شروع کیا، اپنی بات منوانے کے لیے تمام حربے آزمائے، مگر اس لڑکی نے بکاؤ مال بننے کی ذلت گوارا نہ کی، اپنی بات پر ڈٹی رہی اور وہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ ایک دن تمام لڑکیاں بازار گئی ہوئی تھیں اور یہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے تلاشی لینی شروع کی تو اللہ نے کرم فرمایا، اسے اچانک ایک الماری میں اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ نظر آ گیا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر کا دروازہ بند تھا، وہ بنگلے کی دیوار پھاند کر سڑک پر آ گئی۔ اس کے پاس سوائے پاسپورٹ کے کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات پیدا ہوئے کہ میں یہاں اجنبی ہوں، نہ جانے میرا رخ کس طرف ہے، غریب الدیار ہوں، ایک پیسہ بھی پلے نہیں، نہ خوراک، نہ لباس، نہ رہائش۔ مگر وہ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسے اطمینان اور خوشی یہ تھی کہ وہ عزت کے سوداگروں کے ہتھے نہیں چڑھی اور اس نے اپنی عصمت بچا لی۔ یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی متاع تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، اس کے ساتھ 3 عورتیں بھی تھیں، وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں ایک عورت ادھیڑ عمر کی تھی، 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ اس روسی لڑکی کے دل میں یہ گمان گزرا، یقیناً یہ ماں بیٹیاں ہیں اور یہ لڑکا اس خاتون کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اشاروں میں بات کرنا قدیم ترین بین الاقوامی زبان ہے۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ ہلا کر اشارے سے انہیں روکا، پھر روسی زبان میں کہنے لگی، مجھے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے بھی اشارے سے ہی جواب دیا، ہمیں تمہاری زبان نہیں آتی۔ اب لڑکی نے انگریزی میں پوچھا کہ آپ لوگوں کو انگلش زبان آتی ہے؟ اس فیملی میں اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، پھر اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی، ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے روحانسی آواز میں بتایا، میرا تعلق روس سے ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مختصراً اپنی مصیبت کا حال سنایا اور بتایا کہ میں بدمعاش لوگوں کے جال میں پھنس گئی ہوں، اب کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلی ہوں، آپ مجھے میرے وطن واپس بھجوا دیں، میں انسانیت کے نام پر آپ سے مدد کی درخواست کرتی ہوں، بس چند دن اپنے گھر رکھ لیں، میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ میرے پاس ہے، میں اپنے گھر رابطہ کروں گی اور فوراً واپس چلی جاؤں گی۔ ادھیڑ عمر معزز خاتون نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، خالد اس لڑکی کو اپنے گھر لے چلو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بولا، اماں جان، ہو سکتا ہے یہ فراڈ کر رہی ہو، ہم کیا جانے اس کی کہانی سچی ہے یہ جھوٹی۔ یہ سن کر خالد کی ماں نے کہا، اسے گھر لے جانے میں کوئی قباحت نہیں، ہم مقامی لوگ ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم بآسانی حل کرا سکتے ہیں۔ خالد کی بہنوں نے بھی لڑکی کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو کر اپنی والدہ کی تائید کی، پھر وہ اپنے گھر آ گئے۔ لڑکی نے ان کے گھر پہنچتے ہی اپنے گھر فون کرنا شروع کیا، مگر اتفاق سے وہاں کی لائنیں خراب تھیں۔ پوری کوشش کے باوجود اس کا اپنے والدین یا بھائیوں سے رابطہ نہ ہو سکا۔
وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد فون ملانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس دوران گھر والوں کو معلوم ہو گیا یہ لڑکی عیسائی ہے۔ انہوں نے اسے نہایت مہذب سلوک اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ خالد کی بہنیں اس سے محبت بھری باتیں کرتی رہیں، اسے دلاسے دیتی رہیں اور ساتھ ساتھ اسلام کی آفاقی سچائی سے آگاہ کرتی رہیں۔ آہستہ آہستہ اس روسی عیسائی لڑکی پر اسلام کی سچائی کھلتی چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھنے لگے۔ وہ گھر والوں سے مختلف سوالات کرتی رہی۔ اس دوران خالد قریبی اسلامی سینٹر گیا، روسی زبان میں اسلامی لٹریچر لے آیا اور اس عیسائی لڑکی کے حوالے کر دیا۔ یہ لٹریچر پڑھ کر اس کے دل و دماغ میں آگہی کے چراغ جل اٹھے۔ چند ہی دنوں میں وہ نہ صرف اسلام کے قریب آ گئی بلکہ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خصوصاً خالد کی والدہ کو یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ پری تھی، نہایت خوب رو، پڑھی لکھی اور سمجھدار۔ خالد کی والدہ نے خوشی سے بے قابو ہو کر اعلان کیا، اگر یہ اسلام قبول کر لے گی تو میں اسے بہت بڑا اعزاز بخشوں گی، یہ میرے گھر کی بہو بنے گی، میں اس سے خالد کی شادی کر دوں گی، اب یہ میرے ہی گھر میں رہے گی۔ ادھر لڑکی کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میں واپس روس گئی تو ممکن ہے میرے گھر والے مجھے بطور مسلمان قبول نہ کریں اور دوبارہ عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیں۔ اس دوران وہ دن رات دین حنیف کا مطالعہ کرتی رہی، صالحات کی مجلس میں بیٹھتی اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتی رہی۔ پھر ایک دن آیا جب اس نے برضا و رغبت خالد سے شادی کر لی۔ وہ خالد سے کہیں بڑھ کر دین سے محبت کرنے والی ثابت ہوئی، بہت سی مسلم عورتوں پر سبقت لے گئی اور اسلامی تعلیمات سے والہانہ محبت کرنے لگی۔ ایک دن وہ خالد کے ساتھ مارکیٹ گئی، اس نے شاید پہلی مرتبہ چند عورتوں کو نقاب پہنے دیکھا۔ خالد سے کہنے لگی، کیا ان خواتین کے چہروں پر کوئی داغ یا نشانات ہیں جنہیں چھپانے کے لیے انہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں؟ خالد نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اصل اسلامی پردہ اسی نقاب کا نام ہے۔ ان عورتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حجاب کا اہتمام کر رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ایسے ہی پردے کا حکم دیا ہے جس کی بدولت عورت اپنے چہرے کو غیر محرم مردوں سے چھپائے رکھے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، چند لمحوں تک غور کرتی رہی، پھر کہنے لگی، خالد تم سچ کہتے ہو، بلا شبہ یہی حقیقی اسلامی پردہ ہے۔ خالد نے پوچھا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی، میں جب بھی کسی دکان میں داخل ہوتی ہوں تو دکاندار سب سے پہلے میرے چہرے کو گھورتا ہے، مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا چہرہ صرف میرے سرتاج کی امانت ہے، اب یہ چہرہ نگاہ غیر سے کبھی آلودہ نہ ہوگا۔ اب میں اس بازار سے مکمل برقع خرید کر واپس جاؤں گی۔ خالد نے کہا، تم نے جو حجاب کر رکھا ہے بس وہ مناسب ہے، اسی کو اختیار کیے رکھو۔ میری والدہ اور بہنیں بھی تو اسی قسم کا حجاب رکھتی ہیں، ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، مگر اس نے کہا، خالد میں تو ایسے حجاب و نقاب کا التزام چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس کی تاکید ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک دن اس نے اپنا پاسپورٹ دیکھا، وہ ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ اس کی تجدید کے لیے ضروری تھا کہ جس شہر سے اس کا اجرا ہوا تھا وہیں سے اسے دوبارہ بنوایا جائے، چنانچہ لازم تھا کہ وہ روس جائے اور وہاں سے اپنا نیا پاسپورٹ بنوا کر لائے۔ اس نے خالد سے کہا، اب میں بغیر محرم سفر نہیں کر سکتی، تمہیں میرے ساتھ روس جانا ہوگا۔ خالد راضی ہو گیا، پھر انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ روسی ایئر لائن کا جہاز تھا، وہ مکمل حجاب کی شان سے جہاز میں بیٹھی تھی، حتیٰ کہ جہاز روس پہنچ گیا۔ خالد کا بیان ہے، جب ہم ایئرپورٹ پر اترے تو میرا خیال تھا کہ ہم سیدھے سسرال جائیں گے، وہاں ہمارا استقبال ہوگا اور ہم روسی پکوانوں کی ضیافت اڑائیں گے، مگر میری اہلیہ کا معاملہ مختلف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خاندان والے آرتھوڈکس مذہب کے لوگ ہیں اور نہایت متعصب ہیں، وہ ہمیں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم پہلے کرائے پر کمرہ لیتے ہیں، جب تک پاسپورٹ نہیں بن جاتا ہم وہیں قیام کریں گے۔ ہاں، واپسی سے پہلے میں اپنے گھر اور خاندان والوں سے مل لوں گی۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، ہم نے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا، یہ اس کے گھر کے قریب واقع تھا، چنانچہ اس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا، اس لیے کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ اگلے روز ہم پاسپورٹ آفس گئے، متعلقہ کلرک کے پاس پہنچے، اس نے سابقہ پاسپورٹ اور تصویریں مانگی۔ اس نے اپنی تصویریں نکالی تو یہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، ان میں صرف چہرہ دیکھا جا سکتا تھا، اس کا سر اور گردن حجاب میں تھی۔ متعلقہ کلرک کہنے لگا، یہ تصاویر ٹھیک نہیں، یہ پرانی اور بلیک اینڈ وائٹ ہیں،
ہمیں حالیہ رنگین تصویریں چاہیے۔ اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ کلرک کہتا تھا ہمیں ایسی تصاویر درکار ہیں جن میں سر کے بال کھلے ہوں اور چہرہ گردن تک واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس نے کہا میں ایسی تصاویر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دوسرے کلرک کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمیں پردے کے بغیر تصویر درکار ہیں۔ ہم وہاں سے مایوس ہو کر پاسپورٹ آفس کے مینیجر کے پاس گئے۔ میری بیوی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دلیل دی دیکھو کیا یہ میری حقیقی تصویر نہیں ہے۔ اس نے بھی کسی قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ میری بیوی نے پوچھا اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ مینیجر نے جواب دیا اس کا حل ماسکو میں اس شعبے کے اعلیٰ افسر کے پاس ہے۔ ہم پاسپورٹ آفس سے نکلے تو وہ کہنے لگی خالد اب ہمیں ماسکو جانا ہے۔ اگلے دن ہم پاسپورٹ آفس میں صبح سویرے حاضر ہو گئے۔ ایک کلرک سے دوسرے کلرک کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، سب کے وہی سوالات اور میری بیوی کا ایک ہی جواب۔ بالآخر ہم سب سے بڑے آفیسر کے دفتر گئے۔ یہ شخص نہایت خبیث تھا۔ تصاویر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر سر اٹھایا اور میری بیوی سے کہنے لگا مجھے یہ ثبوت کون دے گا؟ یہ جو تصاویر تم نے مجھے دی ہیں وہ تمہاری ہی ہیں۔ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ تاکہ میں تمہاری شکل ان تصاویر کے ساتھ ملا سکوں۔ وہ اس بہانے سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے کہا تم اپنی سیکرٹری کو بلاؤ، وہ تمہارے دفتر میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان میں سے کسی کو بلواؤ، میں اسے اپنا چہرہ دکھا دوں گی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے میں تمہیں چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ وہ بڑا افسر تھا، یہ باتیں اس کے لیے اہانت آمیز تھی۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے پرانا پاسپورٹ اور تصویریں سمیت کر میز کی دراز میں رکھ لی اور کہا کہ جاؤ، جب تک تم اپنی رنگین تصویریں نہیں لاؤ گی پرانا پاسپورٹ نہیں ملے گا اور نہ ہی نیا بنے گا۔ میری بیوی احتجاج کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، مگر اس شیطان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا چلو ہوٹل چل کر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ رات اتر آئی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ سفر کی مشقت اور مسلسل ناکامی سے میں دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو اس کی آواز آئی خالد تم سونے لگے ہو، اٹھو، آج رب سے دعا مانگنے کی رات ہے۔ صرف وہی ہے جو سب کی بگڑی بناتا ہے۔ آؤ آج ہم رب العزت کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی التجا پیش کر کے اپنی حاجت پوری کرا لیں۔ اس قادر مطلق کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ پر آنے والے کو کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں رکھتا۔ حق یہ ہے کہ میں اپنی نو مسلمہ بیوی کی ایمان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر اس پر رشک کرنے لگا۔ وہ اٹھ گئی، مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی وضو کیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ میں تو سو گیا مگر میری بیوی نے رات کا بیشتر حصہ مناجات اور معروضات میں گزارا۔ فجر ہوئی تو اس نے مجھے جگایا، چلو فجر ہو گئی ہے۔ ہم نے اکٹھے نماز ادا کی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد صبح 9 بجے ناشتہ کیا۔ وہ کہنے لگی چلو پاسپورٹ آفس چلتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے تصاویر کا کیا سوچا؟ کہنے لگی تمہیں اس سے کیا، بس تم میرے ساتھ چلو، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد پاسپورٹ آفس چل دیے۔ میری بیوی بدستور کامل حجاب میں تھی۔ جو ہی ہم دفتر میں داخل ہوئے ایک کلرک نے اسے زور سے پکارا تمہارا فلاں نام ہے نا؟ جواب دیا ہاں۔ وہ بولا یہ لو اپنا پاسپورٹ دیکھا تو اس پر مکمل حجاب والی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کی راہ کھول دیتا ہے۔ ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو متعلقہ افسر نے بلایا اور یاد دہانی کرائی کہ تم واپس اپنے شہر جاؤ تو وہاں اس پر مہر لگوا لینا، اسی صورت میں یہ پاسپورٹ استعمال کے قابل ہوگا۔ چنانچہ ہم واپس اسی شہر میں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ اب موقع مل جائے کہ ہم اس کے والدین اور بھائیوں سے مل سکے۔ ہم نے کرائے پر کمرہ لیا، پھر پاسپورٹ آفس آ گئے اور پاسپورٹ پر مہر لگوائی۔ اس طرح وہ مقصد جس کے لیے ہم روس آئے تھے الحمدللہ پورا ہو گیا۔ ہمارا آخری مرحلہ اہلیہ کے گھر والوں سے ملاقات تھی۔ ہم اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ متوسط درجے کا گھر تھا۔ اس کا صدر دروازہ بازار کی طرف کھلتا تھا۔ بازار میں رونق تھی۔ میری اہلیہ کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میری اہلیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو بے تاب ہو کر نقاب اٹھا دیا، مسکرا کر بھائی کو دیکھا، سلام کیا اور اس کے گلے لگ گئی۔ ادھر اس کے بھائی نے اسے نہ پہچانا
مگر چند لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی بہن ہی ہے۔ اسے اپنی بہن کا حلیہ، لباس اور حجاب دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں صحن کے ایک طرف کھڑا تھا، وہاں ایک کرسی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا دوسرا بھائی اور والد بھی آ گیا، والدہ اور بہن بھی نکل آئیں۔ وہ بے حد ناراض دکھائی دیتے تھے۔ میری اہلیہ اندر چلی گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اندر سے اچانک بھیانک آوازیں آنے لگی۔ وہ سخت برہم تھے۔ پھر یکا یک اندر سے 3 نوجوان نکلے اور مجھ پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ میں حواس باختہ ہو گیا کیونکہ میں اس ناگہانی آفت کے لیے تیار نہ تھا۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تینوں اور میں اکیلا۔ جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جو ان کی ضربوں سے بچا ہو۔ اچانک ایک زوردار مکہ میری ناک پر پڑا، میری نکسیر پھوٹ پڑی اور کپڑوں پر خون گرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا انہوں نے مزید مارا تو میری جان بچنی مشکل ہو جائے گی۔ میں پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر نکل بھاگا۔ میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا جو زیادہ دور نہ تھا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ اگلا دن طلوع ہوا۔ میں صبح سویرے بیوی کے گھر کی طرف چل دیا۔ ایک کونے میں کھڑا ہو کر میں نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے تینوں بھائی گھر سے نکلے۔ انہوں نے مزدوروں کے کپڑے پہن رکھے تھے، معلوم ہو رہا تھا وہ کام پر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ میں نے اندر جھانکا تو مجھے اپنی بیوی نظر آئی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، مار پیٹ اور زخموں کے نشانات نمایاں تھے، جسم پر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے۔ میں یہ دلخراش منظر برداشت نہ کر سکا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے قریب سے دیکھا تو لرز گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے زخموں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ لباس تار تار تھا، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس کی یہ درگت دیکھ کر میرے آنسو نکل پڑے۔ میں بے ساختہ چیخ پڑا، تمہارا کیا حشر ہوا ہے؟ بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ کیسی ہو؟ میں اندھا دھند سوالات کرتا چلا گیا۔ اس نے جواب دیا، خالد بات سنو، پریشان اور رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش، یہ تکلیف اور پریشانی ہے۔ یہ مار پیٹ صحابہ کرام پر گزرنے والے تہلکوں کے مقابلے میں ہیچ اور ناقابل توجہ ہے۔ صبر اور دعا کرو، سیدھے ہوٹل چلے جاؤ، میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان آنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ وحشی ہیں، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فوراً چلے جاؤ، اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا، وہیں میرا انتظار کرو، کثرت سے قیام اللیل کرو، سمیع و بصیر کے حضور دعائیں مانگو۔ وہ دانائے قلوب ہماری حالت دیکھ رہا ہے، وہ ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ میں وہاں سے چلا آیا، دل پر بڑا بوجھ تھا۔ میں اس شہر میں غریب الدیار تھا، یہاں کی زبان سے ناواقف تھا۔ میں نے بے بسی کے عالم میں تکیے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیسرے دن رات ڈوب رہی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ میری نگاہوں کے آگے خوف کی پرچھائیاں آنچنے لگیں۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ میں اپنی پوری توانائیاں سمیٹتے ہوئے اٹھا، منہ خشک ہو چکا تھا۔ بمشکل آواز نکالی، کون ہے؟ میری بیوی کی دھیمی سی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ میں نے لائٹ چلائی، دروازہ کھولا تو سامنے میری متاع حیات کھڑی تھی، مگر اس کی حالت بڑی ابتر تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا، جسم پر زخموں کے نشانات، کپڑے پھٹے ہوئے۔ اس نے بلا تمہید کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں ابھی یہاں سے بھاگنا ہے، جلدی سے سامان پیک کرو، میں اس دوران کپڑے بدل لیتی ہوں۔ میں نے فوراً سامان سمیٹا، اس نے کپڑے بدل لیے، پھر ہم دونوں بھاگ نکلے۔ ٹیکسی میں بیٹھے تو میں نے محسوس کیا وہ بڑی اذیت میں ہے۔ گزشتہ چند دنوں کی وحشیانہ پٹائی نے اس کا انجر بنجر ہلا دیا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا۔ میری بیوی نے کہا، نہیں، ہم ایئرپورٹ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے فلاں چھوٹے شہر میں جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا اب ہمیں اس ملک سے جلد از جلد نکلنا نہیں چاہیے؟ وہ بولی، نہیں، احتیاط کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ایئرپورٹ پر نہ جائیں، کسی دوسرے چھوٹے شہر جائیں، 1-2 دن بعد کسی بڑے شہر سے سفر کریں گے۔ ابھی میرے گھر والے ہماری تلاش میں سرگرداں ہوں گے، میں وہاں سے فرار ہو کر آئی ہوں، وہ میری تلاش میں سیدھے ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ چنانچہ ہم پہلے ایک شہر گئے، وہاں سے دوسری ٹیکسی لی، پھر بڑے شہر پہنچے، یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ ہم سیدھے ایک ہوٹل میں گئے، وہاں سامان رکھا اور ایئر لائن کے دفتر سے ٹکٹ خریدے، واپسی کی تیاری کی۔ ہمیں ذرا سا آرام کا موقع ملا تو میں نے بیوی سے کہا،
اب جب کہ سفر کی تیاری مکمل ہے اور ہمیں تھوڑا سا سکون ملا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ والدین کے ہاں تم پر کیا بیتی۔ اس نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی، جب میں باپردہ لباس میں والدین سے ملی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے نہایت تعجب سے میرا لباس دیکھا، پوچھنے لگے یہ کون سا لباس ہے؟ میں نے جواب دیا یہ اسلام کا لباس ہے۔ ان کا اگلا سوال تھا یہ جو نوجوان تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا شوہر ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئے، کہنے لگے یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا پہلے میری پوری بات تو سن لو کہ اس بدبخت روسی تاجر نے مجھ سے کیا سلوک کیا اور میں کن خطرناک حالات سے گزری۔ میں نے مختصراً بتایا کہ کس طرح اس تاجر نے مجھے بدکاری پر مجبور کیا اور میں کس طرح اس کے پھندے سے بھاگ کر اس خاندان کی پناہ میں آئی۔ ان کا جواب بڑا المناک اور بہیمانہ تھا۔ وہ کہنے لگے اگر تم بدکاری کا راستہ اختیار کر لیتی تو یہ ہمارے لیے تمہارے اسلام لانے سے بہتر تھا۔ اب اپنی خیریت چاہتی ہو تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، یا تو اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انکار کی صورت میں اس گھر سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی۔ پھر انہوں نے فوراً مجھے ایک کمرے میں دھکیلا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ تمہاری طرف بڑھے، میں تمہاری چیخیں سن رہی تھی مگر بے بس تھی، تم بھاگ گئے تو میرے بھائی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ اسلام چھوڑ دو، میں نے یک قلم انکار کر دیا۔ انہوں نے ڈرایا دھمکایا، پھر مجھ پر تشدد شروع کیا۔ غرض یہ کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے پوری شفاقی سے کرتے رہے۔ میں صبر و تحمل سے چپ چاپ ان کا ظلم سہتی رہی مگر آخر کب تک برداشت کرتی؟ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس دوران میرا ایک بھائی بازار گیا، زنجیر خرید لایا اور میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیر میں ڈال کر مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور پھر آزمائش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آتا مار پیٹ، گالیاں اور بد دعائیں شروع ہو جاتی۔ میرے بھائی گھر سے باہر جاتے تو تالا لگا کر چابی ساتھ لے جاتے۔ ادھر مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر تھی کہ نہ جانے تم کس حال میں ہو۔ میری چھوٹی بہن کی عمر 15 سال ہے، وہ آہیں بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ میرے بھائیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسلام ترک کر دو مگر جوں وہ مجھ پر ستم ڈھاتے گئے اسلام کے لیے میرے دل میں مزید احترام اور استحکام پیدا ہوتا گیا۔ میرے بھائی چلے جاتے تو بہن میرے پاس بیٹھ جاتی، وہ پوچھتی کہ آخر میں نے اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ دیا۔ وہ اسلام کے بارے میں بھی طرح طرح کے سوالات پوچھتی۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ اسلام کی خوبیاں بتائیں، توحید و رسالت پر روشنی ڈالی۔ وہ بھی بتدریج اسلام سے متاثر ہوتی چلی گئی اور تیسرے دن بے اختیار بول اٹھی کہ بلا شبہ تم حق پر ہو، یہ دین سچا ہے، مجھے بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ میری حالت زار دیکھ کر بہت روئی اور بولی بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے خاوند کی فکر ہے، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، کاش تم اس کا پتہ چلا سکو کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو تمہیں سامنے پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، تمہارا حلیہ بتایا اور کہا وہ آدمی ہمارے گھر کے سامنے بازار میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی میرا خالد ہے، تم دروازہ کھول دو، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میری تم سے بات ہو گئی، مجھے قدرے سکون آ گیا۔ میری بہن میری استقامت سے متاثر ہوئی، اس کے دل میں بھی ایمان کی محبت پر روش پانے لگی اور وہ برمرہ اس کا اظہار بھی کرنے لگی۔ پھر بولی تم کب تک ان زنجیروں میں جکڑی رہو گے؟ تمہیں نکلنا چاہیے۔ دراصل میری زنجیروں کی چابی میرے بھائی کے پاس ہوتی تھی۔ اس دوران میری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ مجھے آزاد کرانے کے منصوبے سوچنے لگی۔ اس نے عجیب چال چلی، بہت تیز شراب تیار کی، اس میں بہت نشہ آور اشیاء ملائیں۔ بھائی گھر آئے تو میری بہن نے انہیں پلانی شروع کی۔ وہ پیتے گئے اور جلد ہی مستی میں آ گئے۔ جب ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تو میری بہن نے بھائی کی جیب سے چابی نکالی اور مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اللہ کی بندی اب تمہاری بہن کا کیا بنے گا؟ تمہارے سنگ دل بھائی اسے ہلاک کر دیں گے۔ کہنے لگی اس کی فکر نہ کرو، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ فی الحال اپنے اسلام کو چھپائے رکھو، کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ اگلے دن ہم بخیر و عافیت اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھے ہسپتال گئے۔ میری بیوی چند دن ہسپتال میں رہی اور مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اب ہم اس کی بہن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اس داستان میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے کیسے کیسے مینار چمک رہے ہیں۔
اگرچہ آج اہل باطل کا طریقہ کار بدل گیا ہے، لیکن ان میں سفاکی کی وہی روح کام کر رہی ہے جو فرعون، نمرود، ابو جہل اور ابو لہب کی رگوں میں دوڑتی پھرتی ہے۔ جس طرح کل ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے سنگ دل سیدنا بلال اور سیدہ سمیہ بنت خیاط کو جرم حق پرستی کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، اسی طرح آج بھی اہل حق آزمائش میں مبتلا ہے۔ حق پرستوں کا شیوا ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو دوستو، ایسے ہی ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔